I always have faith in God and I believe in God, but as a child I always ask, how did this even begin? I mean, how do we begin to believe in God? Who's the first one to know the existence of God? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے اجتماعات دنیا بھر میں منعقد ہوتے ہیں اور ان سے سوالات پوچھنے کے لیے دنیا بھر سے لوگ تشریف لاتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے اجتماعات کی خاص بات یہ ہے کہ آپ اپنے ہر لیکچر کے آخر میں سوال و جواب کا سیشن رکھتے ہیں تاکہ جن لوگوں کو اسلام کے متعلق جو غلط فہمیاں ہیں انہیں دور کیا جا سکے۔ ایک عورت نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے اجتماع میں سوال پوچھا۔ اس عورت نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا کہ میرا نام تامیہ ہے، میرا بایولوجی میرین میں 3 سال ہے۔ میرے ذہن میں ایک سوال ہے جو میں بچپن سے ہی پوچھ رہی ہوں، مجھے ہمیشہ سے ہی خدا پر یقین ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہم نے کیسے خدا پر یقین کرنا شروع کیا، یعنی پہلا شخص کون تھا جو خدا کے وجود کو جانتا تھا۔ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ آج کل ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خاص طور پر نوجوان نسل اللہ تعالیٰ پر اعتماد کھو رہی ہے، اور میں جاننا چاہتی ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ بنیادی طور پر یہ میرے سوال ہیں۔ دوستو، ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ جان سکیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے قرآن و حدیث کی روشنی میں بہت ہی خوبصورت جواب دیا۔ اس کے علاوہ ہم ویڈیو کے آخر میں آپ سے ایک اچھی بات یا حدیث شیئر کرتے ہیں اور آپ نے وہ آگے شیئر کرنی ہے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ دوستو، بڑھتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی جانب۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے مائکروفون کے سامنے آتے ہی فرمایا کہ بہن نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے کہ پہلا شخص کون تھا جو خدا کے وجود کو جانتا تھا، اور آج کل کے نوجوان خدا پر اعتماد کھو رہے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو خدا کے وجود میں آیا وہ خدا خود ہے۔ اس نے بہت ساری چیزیں پیدا کی جس میں دوسرے انسان بھی شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورۃ الذاریات آیت نمبر 56 میں فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، میں نے جنات اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا کہ وہ صرف میری عبادت کریں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ ہم اپنے تخلیق کار خدا کی عبادت کرنے کے لیے اس دنیا میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ ملک آیت نمبر 2 میں فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، جس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں اچھے کام کون کرتا ہے، اور وہ غالب اور بخشنے والا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی آخرت کے لیے امتحان ہے۔ جس طرح آپ دنیا کے امتحان میں حاضر ہوتے ہیں، آپ امتحان میں قواعد و ضوابط کی پیروی کرتے ہیں۔ اگر آپ امتحان میں پاسنگ مارکس حاصل کر لیتے ہیں تو آپ امتحان میں پاس ہو جاتے ہیں، اور اگر آپ پاسنگ مارکس حاصل نہیں کرتے تو آپ فیل ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ اسی طرح اس دنیا میں اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کا خالق ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کی بہترین مخلوق ہے۔ یہ زندگی جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ آخرت کے لیے امتحان ہے، اور اس امتحان کے قواعد و ضوابط قرآن مجید میں دیے گئے ہیں۔ قرآن مجید انسان کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ قرآن پاک میں دیے گئے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، تو آپ آخرت کے امتحان میں پاس ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ خدا کے وجود پر میرا پورا لیکچر ہے، آپ وہ دیکھیں، آپ کو تمام سوالوں کے جواب مل جائیں گے، اور میں نے لاجیکلی اور سائنٹیفکلی ہر چیز اس لیکچر میں ثابت کی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ اب آپ کے دوسرے سوال کی جانب بڑھتے ہیں کہ آج کل نوجوان نسل اللہ تعالیٰ پر اعتماد کیوں کھو رہی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ بہت سارے نوجوان اللہ تعالیٰ پر اعتماد کھو رہے ہیں، لیکن بہت سارے نوجوان اللہ تعالیٰ کے قریب آ رہے ہیں۔ جو نوجوان اللہ تعالیٰ پر اعتماد کھو رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے ارد گرد بہت سے خداؤں کی پوجا ہو رہی ہے، بت پرستی ہو رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ دوسرے مذاہب میں لوگوں نے جو جھوٹے خدا بنائے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک خدا دوسرے خدا کے ساتھ لڑ رہا ہے، ایک خدا دوسرے خدا کو شکست دے رہا ہے، ایک خدا کی بیوی چھین لی گئی، ایک خدا کو اذیت دی جاتی ہے، ایک خدا جو مر سکتا ہے۔ یہ سب جھوٹے خدا ہیں جن کی لوگ پوجا کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ ایک منطقی شخص یہ سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ کیسے خدا ہیں جو ایک دوسرے کو شکست دے رہے ہیں۔ ایک شخص سوچتا ہے کہ خدا کیسے مر سکتا ہے۔ لہذا جب آپ دوسرے معبودوں کی طرف دیکھنا شروع کر دیں کہ لوگ آپ کے آس پاس ان خداؤں کی پوجا کر رہے ہیں، تو ایک منطقی شخص اس بات سے متفق نہیں ہوتا۔ ایسے انسان
انسان سوچتے ہیں کہ کسی ایسے خدا کی پوجا کرنے میں کیا فائدہ ہے جو طاقتور نہیں، ایک خدا کو کھانے کی ضرورت کیسے پڑ سکتی ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی تعریف قرآن پاک میں دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ اخلاص آیت نمبر 1 سے لے کر 4 تک فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی تعریف 4 لائن میں دی گئی ہے۔ اگر وہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ خدا کی ذات ہے اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کی 4 لائن کی تعریف میں فٹ بیٹھتا ہے تو ہم مسلمانوں کو اسے خدا ماننے سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ مختلف مذاہب میں خدا کے غلط تصور کی وجہ سے آج کل کے نوجوان حقیقی خدا پر اعتماد کھو رہے ہیں، لہذا میں جھوٹے خداؤں پر اتفاق نہیں کرتا ہوں۔ اگر آپ حقیقی خدا کے بارے میں سوچتے ہیں کہ وہ اکیلا ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، اگر آپ خدا کے صحیح تصور کو جانتے ہیں تو آپ خدا پر اعتماد کرنا شروع کر دیں گے۔ لہذا میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ بہت سارے منطقی لوگ جو خدا کے تصور کے ساتھ دنیا میں تیر رہے ہیں، بیشتر مذاہب میں عام بات ہے، منطقی انسان کبھی بھی کسی دوسرے کو خدا نہیں مانے گا جس میں انسانی خصوصیات ہوں، لیکن اگر آپ خدا کے حقیقی تصور کو جانتے ہیں جو مذہب دین اسلام نے صحیح نقطہ نظر میں بیان کیا ہے تو آپ کو خدا پر زیادہ اعتماد ہونا شروع ہو جائے گا۔ ایک بار اگر آپ خدا کے حقیقی تصور کو جان لیں تو آپ خالق کے قریب آ جائیں گے جو حقیقی خدا ہے، جسے عربی میں ہم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے یہاں پر اپنا جواب مکمل کر دیا تھا۔ دوستو اب بڑھتے ہیں ویڈیو کے اس حصے میں جس میں ہم آپ سے ایک حدیث یا اچھی بات شیئر کرتے ہیں۔ آج کی ہماری حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر امیر و حاکم خواہ وہ 10 ہی آدمیوں کا امیر و حاکم کیوں نہ ہو، قیامت کے دن اس طرح لایا جائے گا کہ اس کی گردن میں طوق ہوگا، یہاں تک کہ اس کو اس طوق سے یا تو اس کا عدل نجات دلائے گا یا اس کا ظلم ہلاک کرے گا۔ مطلب یہ ہے کہ ایک بار تو ہر حاکم کو خواہ وہ عادل ہو یا ظالم بارگاہ رب العزت میں باندھ کر لایا جائے گا، اور پھر تحقیق کے بعد اگر وہ عادل ثابت ہوگا اس کو نجات دے دی جائے گی، اور اگر ظالم ثابت ہوگا تو ہلاکت یعنی عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ دوستو ہم آپ کے لیے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی انگریزی زبان میں کی گئی گفتگو کا اردو ترجمہ لاتے ہیں تاکہ وہ لوگ جو انگریزی زبان کو نہیں سمجھ سکتے وہ بھی جان سکیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا اس حوالے سے کیا جواب تھا۔ دوستو ہمیں امید ہے کہ سین پوسٹ کی یہ کاوش آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔